اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا وهي تفور تکاد تمیز من الغیظ كلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 3, 4 اور 5 کے اندر آپ کو اللہ کی ایک عظیم الشان قدرت کا تذکرہ کیا گیا تھا، جو کہ اللہ نے آسمان بنایا اور مزید 7 آسمان اس طرح کے اللہ نے بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اس تخلیق پر، اللہ کی اس پیدا کیے جانے والی مخلوق پر بار بار غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کی ہدایت ان آیتوں میں دے رہا تھا، اور بتا رہا تھا کہ دیکھو اپنی نگاہ کو دوڑا کر کیا آسمان میں کوئی شگاف، کوئی خرابی اور کوئی کمی باقی ہے، یا پھر اللہ نے جب سے اس کو پیدا کیا ہے تب سے لے کر آج تک کوئی اس کے اندر کمی بیشی ہوئی ہے، کوئی خرابی اور خامیاں اس کے اندر پیدا ہوئی ہے، دیکھو اپنی نظر دوڑا کر کے. پھر اللہ نے وہاں پر کہا تھا کہ آسمان کو مزین کیا ستاروں وغیرہ سے، اور اسی طرح بعض ستارے وہ ہیں جو اللہ نے شیطان کو مار بھگانے کے لیے ان کو تخلیق کیا ہے. یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہیں. عزیزان محترم، یہ ساری وہ آیتیں تھیں جن آیتوں سے اللہ کی وحدانیت ظاہر ہوتی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی ہے جو کہ اتنی بڑی قدرت رکھنے والے ہیں اور ایسی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں. گویا کہ توحید کی ہدایت ان آیتوں میں تھی، اور جو شخص توحید کا انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، تو اس شخص کو کیا ہونا چاہیے، آگے کی آیتوں میں اللہ وہی تذکرہ کر رہے ہیں. چنانچہ اللہ کا فرمان ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا جہنم کا عذاب ہے. یعنی جن لوگوں نے اللہ سے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کی ان چیزوں کو، اللہ کی ان بناوٹ اور اللہ کی ان تخلیقات کا انکار کیا، تو ایسے شخص کے لیے، ایسے آدمی کے لیے جہنم کا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری جگہ. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، کافروں کو اس میں ڈالا جائے گا، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، وہ اس کی ایک بڑی آواز سنیں گے. یعنی جب کافروں کو، جب منکرین کو اور اسی طرح سے تکذیب کرنے والوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جانتے ہی جہنم کی بھیانک آواز ان کو سنائی دے گی. عزیزان محترم، شہیق کہتے ہیں اس گدھے کی آواز کو جو کہ ابھی ابھی چیخنا شروع کیا ہو. وہ گدھا جو ابھی ابھی چیخنا شروع کرتا ہے، اس کی جو پہلی آواز آتی ہے اس آواز کو شہیق کہا جاتا ہے. چنانچہ اللہ نے یہاں پر شہیق کا لفظ استعمال کیا. چنانچہ مفسرین کہتے ہیں گویا کہ جہنم کے اندر جو آواز آئے گی، کافر جب اس کو سنیں گے تو وہ فوراً اس آواز کو سنتے ہی ڈر جائیں گے، ان کے دل لرز جائیں گے اور وہ اپنے آپ میں پریشان سے ہو جائیں گے. چنانچہ اللہ نے یہی کہا سمعوا لها شہیقا، کہ وہ اس میں ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے. وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ کیا ہوگی، ابل رہی ہوگی، کھول رہی ہوگی. یعنی اللہ نے وہاں پر بتایا کہ وہ ایک ہانڈی جس طرح سے جوش مارتی ہے، اسی طرح سے جہنم بھی بہک رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی اور کھول رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی. ایسا سخت ترین عذاب اللہ نے جہنم کا تیار کر کے رکھا ہے. اللہ کہتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ اپنے غصے کی وجہ سے پھٹ جائے. یعنی جہنم، جیسے مفسرین کا بیان ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم دیکھے گی کہ میرے پاس، میرے اندر یہ کفار آئے ہوئے ہیں، یہ نافرمان آئے ہوئے ہیں، تو وہ غضبناک ہو جائے گی، غصے میں آ جائے گی. اور کوئی دوری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی اسے طاقت دے کہ وہ کافروں کو دیکھتے ہی غضبناک ہو جائے، غصے میں آ جائے. اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ عقل میں نہیں آتی، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں.
وہ اللہ جس نے جہنم کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جہنم کو غضبناک ہونے کی طاقت بھی دے سکتا ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس جہنم میں ایک بڑی گروہ کو ڈالا جائے گا، ایک جماعت کو ڈالا جائے گا، سألہم خزنتها، تو جہنم کا داروغہ ان لوگوں سے سوال کرے گا، ان سے پوچھ کرے گا، الم یأتکم نذیر، اے لوگو کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کوئی پیغمبر، کوئی رسول تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ قالوا، وہ جواب دیں گے، بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ہمارے پاس پیغمبر اور رسول آئے تھے۔ فکذبنا، تو ہم نے ان کی تکذیب کی، ہم نے انہیں جھٹلایا۔ وقلنا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا، ما نزل اللہ من شیء، یہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ یعنی جب پیغمبر ان کے سامنے اللہ کے احکامات، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے تو وہ انکار کرتے، یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ بس تو اس کو گڑھ کر کے لے آیا ہے، بنا کے تو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، اس طرح سے ہم جھٹلاتے تھے۔ وقلنا، ہم یہی کہتے تھے، ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ نے اس طرح کی کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، بلکہ ہم نے رسولوں کو یہ تک کہا تھا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ یعنی دنیا میں ہم نے اس طرح کے کام کیے کہ رسولوں کا انکار کیا، ان پر ایسی آوازیں کسی، اور اسی طرح سے اللہ کے احکامات کا ہم نے انکار کیا۔ وہ کہیں گے، وقالو، وہ کہیں گے، لو کننا نسمع، کاش اگر ہم اس کو سن لیا ہوتے، اگر ہم اس بات کو سن لیتے، او نعقل، اور ہم اپنی عقل میں اس کو لے آتے، ہم اس کو سمجھ جاتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، جہنمیوں میں سے ہم لوگ نہیں ہوتی۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم دنیا میں اس آیتوں کو، ان آیتوں کو نہیں مانا، رسولوں کا انکار کیا، تو یہ ہماری یہ بدبختی ہے کہ ہم نے جہنم کو اختیار کر لیا۔ اس بات کا وہ اعتراف کریں گے۔ چنانچہ آگے اللہ خود کہہ رہا ہے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، انہوں نے اپنے کیے کا اعتراف کر لیا، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، رسولوں کو انکار کیا، آیتوں کو انکار کیا، بلکہ رسولوں کو اس طرح کے الفاظ ہم نے کہے تھے، جب وہ خود انہوں نے اعتراف کر لیا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو جہنمیوں کے لیے دوری ہو۔ ایک معنی یہ ہے سحقت کے کہ دوری ہو، ایک دوسرے معنی یہ بھی بیان کیے گئے کہ جہنمیوں کے لیے، جہنم والوں کے لیے لعنت ہو۔ اور اسی طرح سے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے، سحق یہ جہنم کے ایک جگہ کا نام ہے جس میں خاص کافرین کو ڈالا جائے گا۔ چنانچہ اللہ نے یہاں پر جو کہا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنمیوں کے لیے یہ سحق والی وادی ان کے لیے عذاب میں ہو۔ یعنی گویا کہ کوئی بھی معنی مراد دیے ہوں، لیکن یہاں پر بتایا گیا کہ جہنمیوں کے لیے جب وہ اعتراف جرم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کا مقدر لکھ دیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ عزیزان محترم، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا، چنانچہ بڑی بڑی باتیں ان آیتوں کے اندر آئیں۔ اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ جہنم ڈرائے گی، جہنم اس کے اندر جانے والوں کو ڈرائے گی، اس کے اندر سے جو آوازیں آئیں گی وہ ڈراؤنی ہوں گی، اور اسی طرح سے ابل رہی ہوگی، کھول رہی ہوگی، اور اسی طرح سے طرح طرح کے عذابات اس جہنم کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل ہوگا۔